دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ آج ایک اور اینگل سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کو ریزیوم کیا گیا ہے، یا اس کو ری لانچ آپ کہہ لیں، کہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ پہلے مومنٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت کی کیا منصوبہ بندی ہے، اور بجوئی ٹھگری کا نظام جو ہے اس کو پرولونگ کرنے کے یعنی کتنے مواقع ہیں۔ ظاہر ہے ان سارے اسپیکٹس کو مکمل طور پر کور کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے ایک اسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں یعنی باجوائی نظام کے جو کل پرزے ہیں، ان میں ایک بات یہ گردش کر رہی ہے کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ جب وہ اس پاسبلٹی کو پریونٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں سو فار، کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس یعنی ان کو جسٹس شپ سے ہٹانے میں ناکام رہے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں۔ تو اس صورت میں پھر کیا حل ہے؟ کیونکہ انہیں تو بہرحال اس بجوئی نظام کو اس سے شدید خطرہ ہے قاضی فائز عیسیٰ سے، کہ اگر وہ چیف جسٹس بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری غنڈہ گردی، ہماری جرنیل گردی، اور ان کے جو انسٹالڈ ٹھگز ہیں بنی گالہ والے، ان کا کیا ہوگا۔ اس کے لیے کئی پیش بندیاں ہیں، مثلا ایک سیکنڈ پی ٹی آئی کا کالب بلاول صاحب کی صورت میں ایک یعنی پلان بی کے تحت رکھا گیا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ کام دیں گے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں اور موجودہ دنوں میں بھی پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ پی ڈی ایم پر تنقید کرے، گویا ان کا مشن پی ڈی ایم کی مخالفت ہے، نہ کہ حکومت کی مخالفت۔ لہذا اکثر تیر اندازی اس طرف آپ دیکھیں گے، اور یہ ہے کہ اپنے کریڈنشل ثابت کرنے کہ ہم بھی پی ٹی آئی ہیں جی۔ تو ایک اور یہ ہے کہ کیا 2022 میں ہی نہ الیکشن کرا لیے جائیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس ظاہر ہے وہ بھی اعلی بوٹ سے ہے، جسٹس گلزار احمد، وہ 1 فروری 2022 کو ریٹائر ہو جائے گا، اور ان کی جگہ جناب عمر عطا بندیال صاحب وہ تشریف فرما ہوں گے، اور وہ اگلے سال یعنی 2023 کے گویا سم ویئر سپٹمبر کے ارد گرد جو ہیں وہ اس وقت تک رہیں گے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ ہے، لہٰذا ان کے پاس یہ ونڈو ہے کہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ، آپ چلو یہ سمجھ لیں کہ مڈ 2023 سے پہلے الیکشن کروا دیے جائیں۔ ایک اس کا یہ ہے کہ 2022 میں ہی اس کی ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ بجوا صاحب جو ہیں وہ نومبر 2022 تک انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ملک کو، اور اس کے بعد ان کا پروگرام یہی ہے کہ یا وہ خود مہربانی کریں، ہو سکتا ہے کہیں کہ اب بھی وہی حالات ہیں، اب بھی کشمیر آزاد نہیں ہوا تو اس لیے میرا رہنا ضروری ہے، تو یا اپنا کوئی باجوہ ثانی جو ہے اس کو یعنی انسٹال کروا کے جائیں۔ تو بہرحال ایک یہ تجویز ہے کہ الیکشن کروا دی جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کروا دی جائے، اور مڈ ٹرم الیکشن جس طرح کہا جاتا ہے، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کروا کے، اور ظاہر ہے گلزار ہو یا بندیال ہو یا نثار ہو، یہ گویا بوٹوں پر صاحبان نثار ہی ہیں، تو ان کی موجودگی میں بڑا بابرکت رہے گا الیکشن۔ اور ظاہر ہے اب تو مشین بھی ہم نے ایجاد کرنے کے قریب ہیں کہ جس طرح پلاٹ نکلتے ہیں معزز لوگوں کے، ججوں کے، اور کیا کہیں، اسی طرح ظاہر ہے ووٹ بھی نکلا کریں گے۔ تو بہرحال ایک یہ تجویز ہے کہ اس طرح یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی الیکشن بھی ہو گیا، گویا نیا سرے سے 5 سال ہو گئے، اور اپنی مرضی کے نتائج ہوں گے، اپنی مرضی کا الیکشن ہوگا، اپنی مرضی کے الیکشن ٹریبیونل ہوں گے، اپنی مرضی کا سب کچھ ہوگا، اور ظاہر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز جو ہیں وہ باہر بوٹ ریلیٹڈ لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس طرح پھر راوی چین ہی لکھتا رہے گا جی۔ لیکن اس میں کچھ یعنی پرابلم ہے۔ دیکھیں اگر ایسا کر بھی لیں
تو پھر بھی قاضی فیاض عیسیٰ کا کانٹا تو رہے گا، یعنی پھر بھی وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور بہت سارے معاملات میں وہ فیصلہ کن ہوں گے کہ بالفرض وہ اپوزیشن کی فگرز کو جن کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا یا فراڈ کیا ہوا ہے، جیسے میاں صاحب ہیں، ان کے کیسز کو پھر وہ سٹریم لائن کر دیتے ہیں کہ پھر یعنی ان میں ظاہر یعنی سمپلی ایک گروس انجسٹس کا اور بالکل کلیئر وائلیشنز ہیں جوڈیشل نارم کی، تو ان کو اگر وہ ریورس کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے فوز جو ہیں وہ انریسٹرینڈ پولیٹیکل موومنٹ میں آ جائیں گے، اور ظاہر ہے پھر اگر میاں صاحب بھی میدان میں موجود ہوں، مولانا صاحب پہلے ہیں، تو گویا اپوزیشن جو ہے وہ پہلے سے کہیں بڑھ کے، اور پھر فرسٹریشن کا گراف جو ہے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہوگا عوام میں بھی. تو جیسے کہ آسن اقبال کہہ رہا تھا کہ اگر پھر یعنی 2018 والی جو ٹھگری ہے اسی کو پھر ریپیٹ کیا گیا تو گویا بغاوت ہوگی. ویسے کاش کیسا ہو کہ بغاوت ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں. بغاوت سے مراد یہ ہے کہ آئین کو بحال کرنے کی بغاوت یعنی اس ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت اور آئین کی بحالی کے لیے بغاوت، آپ اس کو چلو جد و جہد کہہ لیں. تو کاش کہ ان ٹھگ جنرلز کے خلاف اس طرح کی فورسفل موومنٹ آئے جیسی آنی چاہیے. یعنی زندہ قومیں بہرحال جد و جہد کے بعد ہی زیادہ معزز ہوتی ہیں، زیادہ وہ آن دا وے ٹو گریٹنس موو ہوتی ہیں. یقین کریں پاکستان جیسا بڑے کم ملک ہیں جن کے پاس اتنے وسائل ہیں. یعنی پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اگرچہ اس کے ارد گرد بڑے ملک ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید چھوٹا ہے، لیکن بہت بڑا ملک ہے، تو بہت زیادہ پوٹینشل ہے. بس اس کو یہ کھا گئی ہے چیز کہ اس کو جس طرح وہ ٹانگوں، کسی کی ٹانگیں جو ہیں اس کو پڑ جائے نا کوئی، وہ چوپایا، یہ جو عام طور پر ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتا ہے جس کو پوڈل کہتے ہیں، جی پوڈل تو خیر نرم سی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال جنرل اس طرح ایکٹ کرتے ہیں کہ گویا پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی کیا حالت ہے، اس کے پاس پاکستان کے مقابلے میں بہت کم وسائل ہیں، لیکن صرف انہوں نے یعنی وہ ٹانگوں کو پڑنے والے جو تھے ان کو جیل کی ہوا دکھائی اور اب انہیں آرام ہے. تو اس طرح پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر یہ اس صورت میں یعنی پھر بھی رکاوٹیں رہیں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہ بیٹھو گے کوہان کا ڈر ہے، کوہان تو ہوگا جی. تو اس صورت میں بھی اپوزیشن ظاہر ہے پہلے سے زیادہ فین فیئر کے ساتھ گویا اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے گی جب عدل والے بوٹ سے یعنی پیورلی کمپلیٹلی ان کے ماتحت نہیں ہوں گے. یعنی حکومت کی پھر بھی ٹھگری نظام کو پرولونگ اور دوام دینے کے لیے قاضی فیاض عیسیٰ کا کانٹا نکالنا ضروری ہے، اگرچہ اس کے انہوں نے بہت سارے الٹرنیٹ پلان بی اور سی وغیرہ رکھے ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو نکال سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ جو تجویز ہے کہ پہلے الیکشن کروا کے پھر تازہ دم ہو کر پاکستان کو خوار کیا جائے، اس کے عوام کو لوٹا جائے. تو ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے؟ یعنی اگر اس طرح کامیابی سے وہ واردات پھر ڈال لیتے ہیں اور اپوزیشن پھر ifs and buts میں رہتی ہے تو یہ یقیناً بدقسمتی ہوگی. لیکن ہم اس سے بہتر کی امید رکھتے ہیں کہ بالآخر جد و جہد جو ہے وہ کامیاب ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ.